نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اہدنا وسددنا۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وقال عز وجل في القرآن المجيد یوم یأتی لا تکلم، آ جائے گا وہ دن کہ لا تکلم، تو نہ کلام کرے گا، نفس الا بإذنہ، کوئی نفس بھی مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی کہ جب قیامت آئے گی، ایسا ایک دن آئے گا جب کوئی شخص کلام نہیں کر سکے گا سوائے اللہ کے حکم سے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، پھر کوئی ان میں شقی یعنی بدبخت ہوگا، وسعید اور کوئی نیک بخت ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پھر جو لوگ بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، تو وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور ان کے لیے اس آگ میں چیخنا، چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک باقی رہیں گے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب خوب کر گزرنے والا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے، سعید ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک باقی رہیں گے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے، عطاء غیر مجذوذ، یہ تو اللہ کی عطا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ تمام طرح کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ کو اور مجھے الحمدللہ شعور دیا کہ ہم اسے پہچاننے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، اور تمام تر درود و سلام ہمارے پیارے نبی آخر الزمان پر، جنہوں نے آخر وقت تک ہمارے لیے بخشش کا سوال کیا۔ اور آپ اور یہ جو میں آیتیں ایڈ کرتی ہوں یا آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسا طریقہ کروں کہ گھول کے سب کچھ دلوں میں آ جائے۔ میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے بہت سی باتیں کروں، لیکن چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک آدھ بات اپنی اس پورے لیکچر میں وائس میں رکھ دیتی ہوں، تاکہ شاید کوئی ایسی بات جس سے آپ لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا بدلاؤ آ جائے، ایمان کا لیول بڑھ جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آپ کے چھوٹے چھوٹے عمل کے جگنوں میری بھی نجات کا ذریعہ بنے۔ ہم پڑھ رہے تھے میدان حشر کا حال۔ میدان حشر میں لوگوں کے چہروں پر پریشانی سے کہیں زیادہ خوف کے سائے تھے۔ اس چیز کا خوف تھا، یہ بھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ اچانک لوگوں کے درمیان ایک ہلچل ہوئی۔ اس عجیب ہلچل میں لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجمع چھٹا تو دیکھا کہ ایک آدمی کے پیچھے 2 فرشتے دوڑ رہے ہیں، اور یہ ویسے ہی فرشتے تھے جیسے عرش کے سائے کی طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں ایسا کوڑا تھا جس میں کیلیں نکلی ہوئی تھیں۔ وہ آدمی ان سے بچنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا، مگر یہ فرشتے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ فرشتے جان بوجھ کر اسے تھکا رہے ہیں۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر اسے کوڑا مارتے اور کہتے جا رہے تھے، اے حکمران، اٹھ اور اپنی مملکت میں چل۔ کوڑا پڑتے ہی وہ شخص چیختا چلاتا گرتا پڑتا بھاگنے لگتا، پھر وہ فرشتے اس کے پیچھے دوڑنے لگتے۔ مجھے ان موصوف کا تعارف حاصل کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، صالح نے خود ہی بتا دیا، یہ تمہارے ملک کے سربراہ مملکت ہیں۔
کچھ ہی دیر میں سربراہ مملکت آگ اور کیلوں والے کوڑے کھا کر زمین بوس ہو چکے تھے، جس کے بعد فرشتوں نے انہیں ایک لمبی زنجیر میں باندھنا شروع کیا جس کی کڑیاں آگ میں دہکا کر سرخ کی گئی تھیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ سربراہ مملکت بے بسی سے تڑپ رہے تھے اور رحم کی فریاد کر رہے تھے، مگر ان فرشتوں کو کیا معلوم تھا کہ رحم کیا ہوتا ہے۔ وہ بڑی بے دردی سے انہیں باندھتے رہے۔ جب ان کا پورا جسم زنجیروں میں جکڑ گیا تو اتنے میں کچھ اور فرشتے آ گئے۔ پہلے فرشتے ان سے بولے، ہم نے سربراہ مملکت کو پکڑ لیا ہے، تم جاؤ اور ان کے سارے حواریوں، درباریوں، خوش آمدیوں اور ساتھیوں کو پکڑ لاؤ جو اس بدبخت کے ظلم اور بدعنوانی میں شریک تھے۔ چنانچہ مجمع میں بڑے پیمانے پر وہی ہلچل، باغ دوڑ اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک گروہ کثیر جس میں وزراء، امراء، مشیر، بیوروکریٹ، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار اور ہر طرح کے ظالم جمع تھے، گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد ان فرشتوں نے سب کو سر کے بالوں سے پکڑ کر چہرے کے بل گھسیٹنا شروع کیا۔ وہ ہمارے قریب سے گزرے تو ان کی کھالوں کے چلنے کی بدبو ہر طرف بکھر گئی۔ اس بدبو کا احساس ہوتے ہی صالح نے میری کمر پر ہاتھ رکھا تو میری جان میں جان آئی۔ وہ ان کو ہمارے سامنے سے کھینچتے ہوئے مزید بائیں جانب لے گئے۔ میں ان کے گھسیٹے جانے کے سبب زمین پر بن جانے والی لکیروں اور ان پر پڑے خون کے دھبوں کو دیکھتا رہا جو ان کے جسموں سے رس رہا تھا۔ یہاں ایک بات میں ایڈ کرتی جاؤں جو اس بک میں نہیں ہے، کہ یہ جو بات سربراہ مملکت کے حوالے سے کی گئی، تو یہاں جو آپ کے گھر کا حکمران ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اگر آپ اپنے سربراہ ہیں اپنے گھرانے کی، اگر آپ کے کنٹرول میں ساری چیزیں ہیں اور آپ زیادتی کرتی ہیں، آپ ظلم و جبر کرتی ہیں، آپ رحم نہیں کرتی، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے اور چاہے وہ آپ کی بہو ہے، چاہے وہ آپ کی نند ہے اور چاہے وہ آپ کی بہن ہے، چاہے وہ آپ کی ماں ہے اور چاہے وہ آپ کی ساس ہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، آپ ایک جگہ کی حکمران ہیں اور آپ اس میں زیادتی کرتی ہیں، تو آپ اور آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہر شخص، یہ جو آیا نا وزیر اور مشیر اور درباری اور تمام وہ لوگ جو اس میں شریک تھے اس بدعنوانی میں، اور ہماری فیملیز میں کیا ہوتا ہے کہ غلطی ایک بندے کی ہوتی ہے اور اس غلطی کو دوسرے چونکہ سب مل کر اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں اور سب کے سب شریک ہو جاتے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کس کی غلطی ہے۔ تو جب آپ کسی اتھارٹی پہ ہوتے ہیں، جب آپ کسی ایسے لیول پہ ہوتے ہیں جہاں آپ کے کنٹرول میں ساری چیزیں ہیں اور آپ زیادتی کریں گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زیادتی کو پوچھے گا، چاہے وہ آپ نے اپنی بیٹی سے کی یا اپنی بہو سے کی یا اپنی والدہ سے کی یا ساس سے کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حکمرانی دے، اپنے گھر کی کنٹرول دے، کیونکہ عورتوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ گھر میں میرا آرڈر چلے، جو میں کہوں نا بس ساس بھی وہی مانے اور بہنیں بھی وہی مانے اور ماں بھی، اور ہمارا ایک مطلب مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمارے کنٹرول سے سب کچھ ہو، ایون کہ آپ کھانا بھی اپنی مرضی کا پکانا چاہتی ہیں چاہے آپ کی ساس کی صحت کے لیے وہ مفید ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک مائنڈ سیٹ دیا کہ اگر تم حکمران ہو تو جس لیول پہ بھی ہو آپ نے بیلنس اور انصاف کو قائم رکھنا ہے۔ آپ نے اور میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں اور اس کے حقوق میں کمی کریں، کیونکہ اس کی سزا پھر ایسی ہی ہوگی جیسی ان تمام لوگوں کو مل رہی ہے۔ شروع کرتے ہیں لیسن۔ یہ عبرت ناک منظر دیکھ کر بے اختیار میرے لبوں سے ایک آہ نکلی۔ میں نے دل میں سوچا، کہاں گیا ان کا اقتدار، کہاں گئے وہ عیش و عشرت کے دن، کہاں گئے وہ عالی شان محل، مہنگے ترین کپڑے، بیرونی دورے، شاندار گاڑیاں، عظمت اور شان و شوکت۔ ان لوگوں نے کتنے معمولی اور عارضی مزوں کے لیے اتنا برا انجام چنا۔ صالح بولا، یہ سب ظالم، کرپٹ اور عیاش لوگ تھے جن کی ہلاکت کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو چکا تھا، تاہم ان کی اصل سزا یہ نہیں ہے، اصل سزا تو جہنم میں ملے گی۔ جس طرف فرشتے انہیں لے جا رہے ہیں وہاں سے جہنم بالکل قریب ہے، اسی مقام سے انہیں حساب کتاب کے لیے لے جایا جائے گا جہاں ان کی دائمی ذلت اور عذاب
عذاب کا فیصلہ سنایا جائے گا اور پھر انہیں دوبارہ بائیں طرف لایا جائے گا جہاں سے گروہ گروہ کر کے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حساب کتاب کے ذکر سے مجھے بے اختیار وقت کا خیال آیا تو میں نے صالح سے پوچھا، صالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو قبول ہوئے طویل عرصہ گزر گیا مگر اب تک یہ حساب کتاب کیوں شروع نہیں ہوا؟ یہ تم سمجھتے ہو کہ طویل عرصہ ہوا ہے، میدان حشر میں وقت بہت آہستگی سے گزر رہا ہے جس کی بنا پر یہ طویل عرصہ لگتا ہے، مگر عرش تلے تو یہ وقت بہت کم گزرا۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ اتنا وقت بھی بہرحال کیوں لگ رہا ہے؟ تمہیں نے بتایا تھا کہ جن لوگوں کو معاف کیا جانا ہے اس سختی کو ان کی معافی کا ایک عذر بنایا جائے گا۔ ہاں، ایک وجہ تو یہ ہے، مگر دوسری وجہ لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہاں سارا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بات یہ ہے عبداللہ، انسانوں نے اپنے کریم اور مہربان آقا کی قدر نہیں کی۔ آج وہ آقا ان لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان کس درجے میں اس کے محتاج اور اس کے سامنے کتنے بے وقت ہیں۔ اس کی طاقت و عظمت کا پہلا اظہار قیامت کا دن تھا جب انسانوں کی دنیا برباد ہو گئی اور ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ انسان کی ساری طاقت اسے قیامت کے ہولناک حادثے سے نہ بچا سکی۔ دوسرا موقع آج حشر کا دن ہے جب سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ خدا کے سامنے کسی کی کوئی وقت نہیں۔ تیسرا موقع اب آ رہا ہے، یعنی حساب کتاب کا وقت، جب اللہ تعالیٰ براہ راست آسمانوں اور زمین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ تو کیا ابھی تک ایسا نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ ابھی تک نظام کائنات بظاہر فرشتے چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف ان کو احکامات دے رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سارے معاملات براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سنبھال لیں گے تاکہ جنوں، انسانوں اور فرشتوں سمیت ہر مخلوق یہ جان لے کہ تمام اختیارات اور اقتدار صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ 10.5 سارے آسمانوں میں بکھری ہوئی کائنات جو لامتناہی فاصلوں پر پھیلی ہوئی تھی، اس کو سمیٹا جا رہا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ پچھلی دنیا میں یہ کائنات لمحہ با لمحہ پھیل رہی تھی، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر فاصلے سمٹ رہے ہیں اور یہ بے شمار کہکشائیں، ستارے اور سیارے جو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں دوبارہ قریب آ رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو اہل جنت میں بطور انعام تقسیم کریں گے، پھر ان جگہوں پر اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی بادشاہی اور اقتدار قائم ہو جائے گا۔ کائنات کو واپس سمیٹنے کا عمل ہی وہ چیز ہے جسے قرآن کریم نے آسمانوں کو خدا کے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لینے سے تعبیر کیا۔ پھر صالح نے آسمان کی طرف نظر کی، اس کی پیروی میں نے بھی اوپر دیکھا، سورج بدستور دہک رہا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ یہ بات نوٹ کی کہ چاند بھی سورج کے قریب موجود تھا مگر وہ بے نور ہو چکا تھا اور بہت آہستگی کے ساتھ سورج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر صالح نے کہا، آج زمین و آسمان بدل کر کچھ کے کچھ ہو چکے، زمین پھول کر بہت بڑی ہو چکی ہے اور یوں اس کے رقبے میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ زمین کا قطر 25,000 کلومیٹر تھا مگر اب اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، ساتھ ہی یہ زمین اب اس سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت ہے جتنی پہلے تھی۔ اسرافیل نے 2 دفعہ سور پھونکا، پہلی دفعہ سب کچھ تباہ ہو گیا جبکہ دوسرے سور پر انسانوں کو زندہ کر دیا گیا۔ ان دونوں کے بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے زمین بڑی ہوئی اور فرشتوں نے اس پر اہل جنت کے لیے اعلیٰ ترین گھر، محلات، باغات اور ان کے سکون و تفریح کے لیے بہترین چیزیں اور تمہارے لیے ناقابل تصور حد تک حسین ایک نئی دنیا بنا دی۔ ہر جنتی کو اس کا گھر اسی زمین میں دیا جائے گا اور اسے رہنے بسنے کے لیے بڑے بڑے رقبے دیے جائیں گے۔ زمین کے وسط میں دہکتے ہوئے آتش فشاؤں اور کھولتے پانی کے چشموں کے درمیان میں اہل جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے اس کی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا، تم نے جو کچھ کہا ہے قرآن کریم کے بیانات سے مجھے اس کا پہلے ہی اندازہ تھا۔ قرآن کے بیانات سے معلوم ہو چکا ہے کہ زمین کے وارث خدا کے نیک بندے ہوں گے اور سطح زمین جنت میں بدل جائے گی جہاں اہل جنت کا ٹھکانہ ہوگا اور زمین کے بیچ میں اہل جہنم ہوں گے، جبکہ
آسمانوں میں موجود ستارے اور کہکشائیں بطور انعام و بادشاہی اہل جنت میں تقسیم ہوں گے، ویسے ان میں کیا ہوگا، اس کی تفصیل دربار والے دن سامنے آئے گی۔ دربار والی بات یاد ہے نا؟ ہاں، تم نے بتایا تھا کہ حساب کتاب کے بعد اہل جنت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو نشست ہوگی اس کا نام دربار ہے۔ اس نشست میں تمام اہل جنت کو ان کے مناسب اور مقامات رسمی طور پر تفویض کیے جائیں گے۔ یہ لوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی اور مقربین کی عزت افزائی کا موقع بھی ہوگا۔ ہاں، اس روز انعامات بھی دیے جائیں گے اور کام بھی بتایا جائے گا۔ اتنی دیر میں بے نور چاند سورج میں ضم ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر صالح بولا، آسمان پر موجود نشانیاں بدل رہی ہیں، چاند کا سورج میں ضم ہو جانا اسی کی ایک علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے آسمان سمیٹ لیے گئے ہیں۔ اب کسی بھی لمحے پروردگار عالم کا ظہور ہوگا اور وہ عدالت شروع ہو جائے گی جس کا ہمیں انتظار ہے۔ اس وقت تمہیں اور ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ جل جلالہ کس عظیم الشان اور اعلیٰ ہستی کا نام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ابھی صالح کا جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب لوگ لرز کر رہ گئے۔ آواز چونکہ آسمان کی طرف سے آئی تھی اسی لیے ہر نگاہ اوپر کی طرف اٹھ گئی۔ میں اور صالح بھی لوگوں کے ساتھ اوپر دیکھنے لگے۔ ایک حیرت انگیز منظر سامنے تھا۔ آسمان میں شگاف پڑ چکا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ باتوں کی طرح پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ان شگافوں کو دیکھ کر ایسا لگا کہ آسمان میں دروازے ہی دروازے بن گئے ہوں۔ ہر شگاف سے فرشتوں کی فوج در فوج زمین کی طرف اترنے لگی۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کسی قسم کی گنتی کا اندازہ محال تھا۔ فرشتوں کے مختلف گروہ تھے اور ہر گروہ کا انداز اور لباس بالکل مختلف تھا۔ وہ فرشتے میدان حشر کے وسط میں ایک جگہ پر اترنے لگے اور انہوں نے درمیان میں موجود ایک بہت بڑی اور بلند خالی جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم کل کی وائس میں کریں گے۔ ایک دعا کے ساتھ ختم کروں گی اپنی بات کو۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تعالیٰ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں آپ کی طرف سے عافیت مانگتی ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای، اور اے اللہ تعالیٰ بے شک میں آپ سے درگزر کا اپنے دین اور دنیا میں سوال کرتی ہوں، و اہلی و مالی، اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے مال کے لیے عافیت مانگتی ہوں۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ تو میرے عیب ڈھانپ دے، وعامر روعاتی، اور اے اللہ تو مجھے خوف سے امن دے دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اور اے اللہ تو میری حفاظت کر میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے، وعن یمینی وعن شمالی، اور میرے دائیں جانب سے بھی اور میرے بائیں جانب سے بھی، ومن فوقی، اور میرے اوپر سے بھی، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اور اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس بات سے کہ میں ہلاک کی جاؤں، اے اللہ کہ میں نیچے سے ہلاک کی جاؤں، یعنی مجھے کوئی زمینی آفت ہلاک کرے۔ یہ جو دعا ہے یہ صبح شام کے اذکار میں بھی آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، اور میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو ساری کی ساری دعائیں بتاؤں، زیادہ سے زیادہ باتیں بتاؤں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو پلٹے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف ایسا کر دے کہ آپ اور میں چاہ کر بھی گناہوں کے پاس نہ جائیں۔ اللہ ہمارا ایک ایک لمحہ اپنے نام لکھ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جاگنے سے لے کر سونے تک اپنی اطاعت کرنے والا بنائے، اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، اپنا بہت شکر کرنے والا، اپنی بہت حمد کرنے والا۔ جب بھی خالی دماغ ہو فوراً استغفار کر لیں، فوراً کوئی دعا پڑھ لیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے اردو میں کہہ دیں اللہ تو مجھے معاف کر دے، عربی کر لیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین، ربنا اتمم لنا نورنا، جو دعا دماغ میں آئے مانگ لیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اغفر لنا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جو دعا یاد آئے فوراً اللہ سے مانگ لیا کرے۔ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اللہ فوراً بھی قبول کرتا ہے اور دیر سے بھی قبول کرتا ہے، لیکن جو مانگیں گے وہ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔